بسم اللہ الرحمن الرحیم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اچھا جی، یہ دعا پڑھ کر اور یہ جو ایک کیفیت ہے یہ جب آہستہ آہستہ بننا شروع ہوتی ہے، اور ابھی تک جو بات آ رہی تھی وہ کیا چل رہی ہے؟ عباد الرحمن، ٹھیک ہے. پھر پہلی کوالٹی کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، تو ہیوملٹی ہے. ٹھیک. سیکنڈ کیا ہے؟ لوگوں سے جو پرووک کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں ان سے یا جہل کرتے ہیں، ان کا جواب ہم نے کیا دینا ہے. تیسری کوالٹی رات کی عبادت ہے. چوتھی کوالٹی دعاؤں کی کیفیت ہے کہ دعا کس طرح کی مانگی گئی. یہ ساری چیزیں کر کے ایک دم ایک دنیاوی چیز کی طرح ہم آ جاتے ہیں، اور وہ ہے اگلی آیت جو کہ حد سے زیادہ اہم ہے. And that is about spending habits. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا، اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا. So those who know Arabic a bit like me or you know that lam is stronger than la. ہرگز بھی وہ اسراف نہیں کرتے. They do not squander, they are not extravagant when they spend. اور پھر دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے؟ وَلَمْ يَقْتُرُوا، قطرہ، نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، نہ ہی وہ ہاتھ بہت زیادہ بخیل ہیں یا سٹنجی ہیں یا مائزرلی ہیں کہ وہ روک کے رکھتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کی جو سپینڈنگ ہے نا وہ ان دونوں کے بیچ میں قوامہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے. پرفیکٹ. کائنڈ آف جو آیات چل رہی نا اس میں یہ کہیں بیچ میں یہ حصہ آ رہا ہے. اور ہمارا جو مال کے ساتھ تعلق ہے نا وہ بہت زیادہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ ہمارا پرائرٹیز کیا ہیں، رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، اپنے ساتھ تعلق کیا ہے، دنیا کے ساتھ تعلق کیا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق کیا ہے. ہاؤ یو ڈیل ود یور منی is a distinguishing factor that says so much about us. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ کانا بینا ذالک قواما. میں جب بھی پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں یار اب آپ کا قرآن کچھ بھی نہیں چھوڑتا. ہمارا جو جس چیز کے ساتھ تعلق ہے، اچھا اس کو ذرا سا اب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. بیلنس ان اسپینڈنگ. تو پہلی چیز یہ بتائی کہ اسراف نہیں کرتے، اور یہ کچھ کی اسلامک ٹرمینالوجیز ہیں، یہ ہمیں آنی چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں ان کا مقصد کیا ہے. پیسہ پھینکنا آپ اردو میں کہیں گے، یا شاہ خرچ ہونا. اچھا، اللہ کے راستے میں شاہ خرچی بہت اچھی چیز ہے، مگر اور دل بڑا ہونا بہت اچھی چیز ہے. مگر یہاں میں ایک حدیث دوبارہ آپ کو یاد دلاؤں گی. بک آف حسن اخلاق آپ میں سے کافی ساتھیوں کے پاس ہے، اس میں سے موقع ملے تو دیکھ لیجیے گا. So the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's ahadith tell us that simplicity is a part of faith. سادہ زندگی. ٹھیک. اچھا، اسکوانڈرنگ اور ایکسٹراویگنس پہلے ہم دیکھیں گے ہم کرتے کیوں ہیں. پہلی بات، اس کا 90% تعلق اپنی صرف خواہشات سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے. لوگ کیا میرے بارے میں سوچتے ہیں، لوگ کیسے دیکھیں گے. یہ جو بیماری ہے نا، جتنا زندگی گزرتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ڈال دے. یقین کیجئے تہجد ان ساری اسپرچل بیماریوں کا علاج ہے بہت حد تک. یہ جو اتنا ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا کہ لوگ کیا سوچیں گے.
دیکھیں اگر 6 جوڑے ہیں تو بھی گزارا چل رہا ہے, ہمیں 12 کیوں چاہیے؟ جب میں پچھلی دفعہ اس سے ملی تھی تو بھی میں نے یہی پہنا ہوا تھا, ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ بھی میں نے وہی پہنا ہوا ہو, ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال بھی میں نے یہی پہنا ہوا, ایسا نہ ہو کہ پچھلی فیملی کی شادی میں بھی میں نے یہی پہنا ہوا تھا. It never stops. اچھا یہ سب ایگزامپلز ہم دیکھیں گے, پہلے ہم ذرا سا لفظ اسراف کو سمجھ لیتے ہیں. یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ضرورت سے زیادہ خرچنا اسراف ہے, ٹھیک ہے, دیٹس ایکسٹراویگنس. ابن عباس کہتے ہیں, دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر خرچنا جو اللہ کو پسند نہیں, چاہے وہ 1 دینار یا 1 پائی ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی اسراف ہے. پورا ڈائنامک چینج ہو گیا, سمجھ آئی بات؟ ابن عباس feels spending even a single penny on those things which displease Allah are a form of israf. تو کوئی ایسی ڈریس جس میں رب آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا, کوئی ایسی چیز جو ہم شوئنگ آف, کوئی حرام چیز خرید, چاہے آپ نے 1 چیز لی وہ سارا اسراف میں چلا جائے گا. پھر اب یہ بہت ٹرکی ہے جو سیکنڈ پارٹ ہے, حلال چیز یا مباح چیز. حلال اور مباح کا فرق یاد ہے نا, حلال is allowed, permissible, مباح is also similar کہ اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, but it's just something that happens, ٹھیک ہے. اس میں بھی more than needed, وہ اس کو اسراف میں لے جاتے ہیں. مثلاً اگین میں ایگزامپل دوں گی, پاکستان میں جنرلی ہماری کمزوری کپڑے نیڈ, when does it translate into want, when do we cross that thin line? Crockery need, cutlery need. اب آپ کہہ رہے نہیں, اور میں تو بڑی سستی چیزوں کا ریلیٹیولی ایگزامپل دوں گی جو کسی کے لیے سستی اور کسی کے لیے مہنگی بھی ہو سکتی ہیں. ہم کہیں کہ اب یہ 30 سال سے میں نا کارننگ ویئر یہی والا استعمال کر رہی ہوں, اب نئے ڈیزائن پہ جانا چاہیے. کیوں؟ کیا وہ ضرورت ہے یا وہ خواہش ہے؟ یہ اپنے آپ کو چیک کیا کریں. پھر ہم خواہش کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اب کہتے ہیں اچھا میں یہ کرتی ہوں, میں 30 سال پرانا والا میں کسی کو دے دیتی ہوں تاکہ میں اپنے دل کو کہہ سکوں کہ میرا اب نیا 60,000 روپے کا خریدنا بنتا ہے. So it's okay, technically it's not a sin, but then this becomes a spending habit in everything that we do. پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا اسراف میں اور کیا چیز شامل ہے؟ نمبر 3, spending to show off, for ریا. آپ اس لیے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ آپ دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں, اور رب ہمیں اس میں تو معاف ہی کر دے, اللہ ہی معاف کر سکتا ہے, کیونکہ ہماری تو ہر خرچ اسی لیے ہے. اگر ہماری ضرورتیں دیکھیں نا, بہت چھوٹی ہیں, بندہ بہت کم میں سروائیو کر سکتا ہے. یہ انسان کو اندازہ ہوتا ہے when if you really go for Hajj and if it's not extremely fancy as a Hajj, then you realize you actually can survive with much less. مگر کیونکہ اگین لوگ زندگی یہی ہے, لوگ, کپڑا, جوتا, کھانا, گھر, بیگ, پرس, ہر چیز. سادگی کہاں گئی؟ بہت پیچھے کہیں رہ گئی. اچھا اس سب کا نقصان ایک اور کیا ہے؟ مال تو خرچ ہو ہی رہا ہے, آپ اور میں دنیا میں ایک لمیٹڈ ٹائم
پیریڈ لے کر آئے ہیں, ہر ایک کو 24 گھنٹے دیے گئے ہیں, اس میں سے پھر بہت سارا وقت اس سب چیز کی نقص درست کرنے میں چلا جاتا ہے. ہم اس کو ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں, اسی کو سنوارتے رہتے ہیں. اب اگین میں کہہ رہی ہوں ضرورت ایک اور چیز ہے. آپ کو ریپیئرس کی ضرورت ہے, آپ کی کوئی چیز پرانی ہو گئی, آف کورس اللہ کا فضل ہے, وہ فضل نظر آنا چاہیے. آپ کو ڈیسنٹ کپڑے پہننے ہیں, آپ کو اپنی افورڈنگ حساب سے پہننے ہیں, آپ کو اچھا نظر آنا ہے, آپ کو خوش لباس نظر آنا ہے. بٹ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بھی اور اپنے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں, یا یہ ہے کہ لوگ ہم سے امپریس ہوتے چلے جائیں؟ تو وہ ہماری پھر کمزوری بن جاتی ہے. اسلام نے ہمیں ویلتھ کی اجازت دی ہے. The concept of zakat tells you that you're allowed to save and that is okay, but within limits set by Allah subhanahu wa ta'ala and earning halal. اب دوسری ایکسٹریم کیا ہے, وَلَمْ يَقْتُرُوا, کہ بندہ بالکل ہی ہاتھ روک کے رکھ لے, جہاں دینا ہے وہاں بھی ہاتھ روک کر رکھ لے. حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں جسٹ آپ کو حدیث کا بتا رہی ہوں, کہ مال میں مڈل پاتھ یعنی اگر آپ امیر ہیں تو بھی مڈل پاتھ رکھیں, اگر غربت ہے تو بھی مڈل پاتھ رکھیں, اور عبادت میں بھی مڈل پاتھ رکھیں. He said it's a better and ahsan thing to do. بہتر یہی ہے, چاہے غربت ہو, چاہے مالداری ہو, چاہے عبادت ہو, بیچ کا راستہ احسن ہے اور بہتر ہے. اچھا, یہ حدیث بہت اہم ہے, اس کو سنیے, جس بتا رہی ہوں. He who avoids spending too much or too little is never dependent on others. وہ جو بہت زیادہ خرچنا اور بہت کم خرچنا اس ایٹیٹیوڈ سے بچ جاتا ہے, وہ کبھی بھی دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا. یعنی نہ بہت زیادہ خرچنا اور نہ بہت کم خرچنا. اچھا, بہت کم خرچنا تو سمجھ آتا ہے کہ پھر ہمارے پاس پیسہ جمع ہوتا چلا جائے گا اگر ہم کنجوس ہوں گے, تو ہم کہہ رہے ہیں اچھا ہم اس لیے کسی پر محتاج نہیں ہوں گے. لیکن بہت زیادہ خرچنے میں بھی ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے. ہاں, کیونکہ جب بہت زیادہ خرچتے ہیں تو پھر مال ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو دونوں ہی چیزیں ہیں. پھر یہ کہ ہر ایک کا حق ہے. وہ جو حدیث آپ کو ریسنٹلی میں نے بتائی تھی, وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. Your own soul or nafs has a right upon you, and your visitor has a right upon you, and your spouse has a right upon you. So it's all about balance. تو خرچنے میں یہ ساری چیزیں تو بہرحال دیکھنی ہے کہ ہر چیز جو خرچیں وہ دیکھ کر خرچیں. اچھا, اس میں مجھے کل بڑی پیاری حدیث ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کو وزٹ کرتے ہیں, اور وہ بہت بیمار تھے حجت الوداع کے موقع پر, اور اتنے بیمار تھے کہ انہیں لگ رہا تھا, یہ بہت عظیم صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص, انہیں لگ رہا تھا کہ وہ دنیا سے جانے والے ہیں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی زیادہ تکلیف میں ہوں, I am in a lot of pain and I am a man possessing wealth. میرے پاس مال ہے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, and there is none to inherit from me except only one daughter. میرے انہیریٹر صرف ایک بیٹی ہے. Should I give 2/3 of my property as صدقہ؟ انہوں نے کہا میں 2/3 صدقہ دے دوں, بس 1/3 بیٹی کے لیے چھوڑتا ہوں, کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا کیا میں اپنی پراپرٹی کا آدھا دے دوں صدقے کے طور پر, 1/2؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں. پھر وہ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص, should I give
1/3 in charity, 1/3 میں اللہ کے نام ول کر دوں کہ میرے بعد دے دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا نہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا, پر کہا give 1/3 نہیں, پھر جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا give 1/3 in charity and that is quite enough. اسی سے وہ رولنگ نکلی ہے جو آپ کو جب وصیت کے بارے میں ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کی تھی کہ آپ 1/3 اپنی کل مال کا وصیت کر سکتے ہیں جو آپ کے ایئرز نہیں ہیں یا ورثاء نہیں ہیں ان کے لیے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا to leave your heirs rich is better than to leave them poor begging from people that you would never incur an expense seeking therewith the pleasure of Allah, but you would be rewarded thereof even for a morsel of food that you put in the mouth of your wife. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ورثاء کو امیر چھوڑ کر جانا اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں غریب چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے محتاج ہوں یا فقیر ہوں, اور تم کوئی خرچہ نہیں کرتے اپنی فیملی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مگر تمہیں اس کا اجر دیا جاتا ہے, حتیٰ کہ جو تم ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس کے منہ تک پہنچتا ہے, اس پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے. آج کے دور میں تو الحمدللہ فیمیلز آلسو ارن, بٹ آئی واز تھنکنگ اللہ تعالیٰ نے بہت فار میجورٹی کیسز مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا نیکی کا سامان بنا دیا ہے, بیکاز وی ڈونٹ ریئلی اٹس آر رائٹ ایز ویمن, بٹ سبحان اللہ دے آر کانسٹنٹلی ریوارڈیڈ فار اٹ. اور اگر عورت اپنی فیملی پہ خرچتی ہے تو اس کو تو اور زیادہ اجر ہے, بیکاز اس کی ذمہ داری نہیں ہے اپنی فیملی پر خرچنا, پر سبحان اللہ اگر وہ پھر بھی خرچتی ہے تو اس کو اور زیادہ. لیکن یہ بہت بڑی اللہ نے نیکی کا ذریعہ فادر کے لیے, شوہر کے لیے, بیٹے کے لیے, جو بھی خرچ رہا ہو اس کے لیے بنایا. تو دس واز سو بیوٹیفل. I said Allah's messenger would have survived my companions. اب دیکھیں سعد جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے جو ساتھی صاحب ہیں ان سے زیادہ زندہ رہ پاؤں گا. He, that is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, said, if you survive them, then do such a deed by means of which you seek the pleasure of Allah, but you would increase in your status in religion and prestige. اگر تم سروائیو کرو, اگر اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے تو تم ایسے کام کرنا جس سے تم اللہ کی رضا پاؤ, اور تمہیں دین میں تم, یعنی اگر وہ بیمار تھے, ٹھیک ہے, بہت تکلیف میں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم بچ جاتے ہو نا اس بیماری سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نکال دیتا ہے اس سے, تو تم ایسے کام کرنا جن سے اللہ راضی ہو اور دین میں تمہارا مقام اور زیادہ بڑھے. You may survive so that people would benefit from you. یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے, مگر میں پوری حدیث اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی مزید دے دے تاکہ لوگ تم سے فائدہ حاصل کریں. میں اب سوچی تھی کہ کتنی دفعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی ایکسیڈنٹ سے بچا لیتا ہے, کسی بیماری سے بچا لیتا ہے, کسی بڑی تکلیف دہ سچویشن سے ہمیں بچا لیتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کتنی بلاؤں سے رب ہمیں بچا رہا ہوتا ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے, یہ کیوں دیا ہوا ہے نا. You may survive so that people would benefit from you and others would be harmed by you. ہو سکتا ہے کچھ کو تم سے نقصان بھی. اور پھر سعد بن ابی وقاص نے ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں کی, یعنی اللہ کی راہ میں کسی کو تکلیف بھی پہنچائی ہوگی, وہ اگر جنگ ہوئی ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہوگی. The Prophet sallallahu alaihi wasallam further said, Allah complete for my companions their migration and not cause them to turn back upon their heels. یعنی اے اللہ میرے صحابہ کے لیے ان کی ہجرت مکمل کروا دیجئے, اور
انہیں ان کے قدموں پر کبھی دین کے راستے میں واپس نہ مڑوائیے گا. انسیڈنٹلی حضرت سعد اور جس صحابی کا ذکر ہے حدیث میں, ان کے ذریعے چائنا میں اسلام پھیلا تھا. سو یو نو ہی گاٹ اے چانس, he got a second life and then he used the time he got because انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اگر مجھے اللہ وقت دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے. A lot of us have we might have fought an illness. اللہ تعالیٰ, ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں رب مجھے اتنا ٹائم دے رہا ہے, وہ کیوں دے رہا ہے, پر رب تعالیٰ کسی وجہ سے دے رہا ہے. تو اپنے آپ کو ضرور چیک کیجئے کہ ہم اللہ کے راستے میں کتنا خود کو خرچ کریں. کمنگ بیک ٹو دس, جو خرچنے کی بات ہم کر رہے ہیں آیا نمبر 67 میں, اٹس ریئلی ٹرولی امیزنگ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر خرچنے کے حوالے سے ہمیں بالکل کلیئر بتا رہے ہیں کہ نہ یہ ایکسٹریم اور نہ وہ ایکسٹریم. خود کو جو چیک کرنے کے لیے فیو ٹپس ہیں وہ بڑی سمپل ہیں. بندہ خود سے پوچھے کہ کیا واقعی جب کوئی چیز ہم خرید رہے ہوں کہ کیا یہ میری ضرورت ہے یا یہ صرف میری خواہش ہے, از اٹ اے وانٹ اور از اٹ اے نیڈ. دوسرا, یہ ضرور دیکھیے کہ کوئی بھی چیز خریدنے کی اگر وہ ضرورت بھی ہے اس کا مقصد کیا ہے, اور نعوذ باللہ اگر اس میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں, لوگ کیا سوچیں گے والا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے, تو دین وی آر in a bit of a tight spot. ہم اپنے لیے آزمائش کا سبب بن رہے ہیں. یہ کہنا آسان ہے, میں سمجھتی ہوں, اور اپنے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے کہہ رہی ہوں, بٹ دیز آر acquired habits. ویری سلولی اینڈ گریجولی انسان اپنے آپ کو بہت حد تک اس سے نکال سکتا ہے, اور اس میں آسانی کا ایلیمنٹ اور سادگی کا ایلیمنٹ بہت بہت اچھا ہے. اگر اندر سے وہ ایک انر سولیلوکی ہے نا, ایک آواز آ رہی ہے اندر سے کہ لوگ کیا سوچیں گے, اچھا یہ میرے گھر آئیں گے تو یہ کیا سوچیں گے, میرے گھر کے بارے میں کیا سوچیں گے. میں پھر کہہ رہی ہوں, ہائیجین, صفائی, یہ نہیں حکم ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے پھر رہے ہوں یا بالکل ہی خراب حالت میں پھر رہے ہوں یا بال اپنے برے حال میں رکھے ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا, ایک شخص جو بہت برے حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ نے کیا تجھے مال نہیں دیا. سو آف کورس یو ٹیک کیئر آف یور سیلف, یو مینٹین یور سیلف, بٹ یو ڈونٹ ٹرائی ٹو پٹ دی ادر پرسن ڈاؤن, اینڈ لائف از ناٹ اے کانسٹنٹ کمپٹیشن آف ہاؤ یو یوٹیلائز یور ویلتھ. اچھا, بخل کے حوالے سے میں نے یہ مثال دی تھی کہ اپنی فیملی پہ بھی اچھا خرچنا چاہیے, اور جیسے کہ یہاں پر تھا کہ ان کے لیے انہیریٹنس چھوڑ کے جائیں. ایک چیز اگین وہ جو بیلنس اور اس کی کمی ہے, مثلا ہم اولاد سے بہت زیادہ, ہم سب اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں یا اپنے فیملی سے, اپنے اسپاؤس پہ ہم خرچ دیتے ہیں, اپنے گھر پہ خرچ دیتے ہیں. There's a difference between spending on them which Allah wants us to, اور اس کا تو اجر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لقمہ بھی ان کے منہ میں ڈالو تو اجر ہے, بٹ انڈلجنس ایک اور چیز ہے. ہم اولاد کے معاملے میں اکثر انڈلجنس کا شکار ہو جاتے ہیں, یعنی ان پہ ہم اسراف کر لیتے ہیں. ہم اپنی جان پہ تو کہیں گے اچھا اب تو میں تو اچھی بچی بن گئی ہوں, میں نے تو قرآن پڑھنا شروع کر لیا, ابھی تو سادہ زندگی, ابھی 40 کراس کر لیا, ابھی کیا ٹھیک ہے نا, ٹائم گزر گیا. پر بچے پہ ہم کہتے ہیں, یا جو ہماری رشتے, جو ہماری کمزوریاں, ہم ان پہ کہتے ہیں مطلب جتنا مرضی خرچ ہو. And indulgence as a form of winning affection of children is not very good parenting. مال کے ذریعے سے, اور یہ اسلامک کلچر نہیں ہے کہ جتنا ہم مال خرچیں گے وہ بچہ اتنا زیادہ ماں باپ سے پیار کرے گا یا اس کی عزت کرے گا. بچوں سے اپنا تعلق صرف اس بنیاد پر نہ رکھیے کہ آپ ان کے اوپر خرچ کتنا رہے. There should be more that you're bringing on the table as a parent.
اب ہم اگر دین کے راستے کی طرف بھی جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا نہیں میں بہت بیلنس کر رہی ہوں, میں اپنے بچوں کے ساتھ بیلنس کر رہی ہوں. میں کیا بیلنس کر رہی ہوں؟ میں انہیں خوب کھانے کھلا رہی ہوں, میں انہیں باہر لے کے جا رہی ہوں, میں ان کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کر رہی ہوں, میں بیلنس کر رہی ہوں. بیلنس میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے نا, صرف مال تو نہیں ہے. اور مال تو پتہ نہیں آپ نے خود کمایا ہے یا آپ کو کہیں اور سے کمایا ہوا ملا, بٹ ضروریات کا خیال رکھنا, پرائرٹیز رکھنا, ہیلتھ, ایجوکیشن, فائن. بٹ کیا ایجوکیشن میں دنیاوی صرف ایجوکیشن ہے یا کوئی دوسری ایجوکیشن پہ بھی تھوڑی بہت ہی محنت کی ہے یا پیسے لگائے یا ٹائم لگایا؟ ایسے لگتا ہے نا کہ اولاد کو بندہ پریپیئر ہی دنیا کے لیے کر رہا ہے, جب صرف دنیا کے لیے پریپیئر کر رہا ہے تو وہ صرف دنیا ہی, دیٹس ہاؤ اٹ از. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ابھی سب نے دیکھا ہوگا وہ ایک فیمس سیلیبریٹی پرسنالٹی تھے, لیکن the one very nice thing about that came out of that whole very painful incidents of Amir Liaquat Hussain was seeing his son perform his namaz janaza. That was beautiful. اور کہیں کوئی ماں باپ نے, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ کوئی اچھی چیز سکھائی ہوئی, تاکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے جانے کے بعد یا ہمارے جو پیارے ہیں وہ اس لائق تو ہوں کہ وہ ہمارے لیے دعا کر سکیں. تو یہ ساری انویسٹمنٹ ہمیں خود کرنی پڑتی ہے. تو سارا گیم بیلنس کا ہے, نہ بہت زیادہ نہ بہت کم. آپ سوچیں نا حضرت, یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منع کر رہے ہیں کہ سارا اللہ کے راستے میں نہ دے دو, تم اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ کے جاؤ, اور وہ بھی اجر کا سبب ہے. پر دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے, سارا اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤ, ہم نے کوئی تیاری ہی نہیں کی ہوئی کہ ہمارے جانے کے بعد صدقہ جاریہ کا کیا ہوگا سسٹم, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. ساری بات دونوں انتہاؤں کے درمیان رہنے کی ہے. So your relationship with money, your relationship rather with spending, tells us a lot about how our relationship is with Allah subhanahu wa ta'ala. And that's something we really need to be careful about. So we're going to take a break here, but before we come back, I would like a few comments from you about spending habits. جو ہم نے آخری آیت کی, اس کے بارے میں کوئی سوچ, کوئی بات, کوئی سوال, کوئی آپ کا خیال. میں کوئی بھی 3 کامنٹس لے سکتی ہوں, اتنا ٹائم ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, ہاں جی, بسم اللہ بتائیے. کافی جی میں خود کو ریفلیکٹ کر رہی ہوں اس میں, کیونکہ ہماری اسپینڈنگ جو ہوتی ہے وہ کسی ایک سائڈ پر زیادہ ہوتی ہے, ایکسٹریمس نظر آتی ہیں ہمیں. اور آپ جب کہہ رہی تھی تو میں تو خود کو چیک کر رہی تھی. سو میرے لیے تو بہت یعنی آنکھیں کھولنے والی چیز ہے. یعنی ہم ظاہر ہے بہت سارے معاملات میں بہت اسراف کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور جیسے اپنے اولاد کے معاملے میں کہا, اور ان کی دنیاوی ایجوکیشن کے معاملے میں. لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہم اس کو بیلنس کرنے کے لیے کئی جگہ بخل بھی کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز وی ہیو ٹو, یو نو, اف آئی ٹاک اباؤٹ say myself, so being a working middle class mother, so it's a very tricky rope. اور جو کہتے ہیں نا بہت ایک پتلی ایک رسی ہے جس پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں. سو کئی جگہ مجھے لگا کہ میرے لیے یہ بہت زیادہ ریفلیکشن ہو رہا ہے, لیکن میں نے جو لگا تو میں شیئر. جزاک اللہ خیرن, صحیح کہہ رہی ہیں ہم سب کے ساتھ اسی طرح. جی نغمہ پہ. فرض سب سے زیادہ تو مجھے لگا کہ نیڈ اور وانٹ کو سمجھنا ہے, کیونکہ مطلب وہی جو ہم اسپینڈنگ کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ بہت تھوڑے سے بھی زندگی بہت آسانی سے گزر جاتی ہے, تو وہ پہلے لائن ڈرا کریں ہر چیز, مطلب وانٹ اور نیڈ کے کانسیپٹ کو سمجھیں. ہم بغیر سوچے سمجھے بس وہی خرچ کرتے چلے جاتے ہیں, اور وہ یہ واقعی یہ مطلب بہت, یہ تو بہت بالکل.
ہلا دینے والی چیز ہے کہ وانٹ اور نیڈ کا جو فرق ہے. جزاک اللہ خیرن فار دیٹ. اینڈ ایشو یہ ہے جو کہ آج جب ہم اس کے انشاءاللہ اینڈ پہ پہنچیں گے, بگ ایسپیکٹ ان دیز ورسز از دیٹ there are certain things that we have become desensitized towards. تو اب اوور اسپینڈنگ کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی بری چیز نہیں لگ رہی ہوتی, یا ہمیں ریاکاری بھی اب کوئی بری چیز نہیں لگ رہی ہوتی, یا شوئنگ آف ہمیں بری چیز نہیں لگ رہی ہوتی, یا دوسروں کو امپریس کرنا ہمیں لگتا ہے یہ ایک نارم ہے, یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے, ہم کر ہی اسی لے رہے ہیں. پیچھے تو یہ بات بھی ہے نا کہ وہ نیکی کر کے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی ہے. تو یہاں تو دنیاوی چیزیں, اور دنیاوی چیزوں میں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسرے سے ہم آگے کہیں چلے جائیں. اور اس پہ وہ جو سورہ ہے جو 30ویں پارے کی سورہ ہے, اور کیونکہ چھوٹی سورت ہے تو اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں انوالو کیے رکھا ایک دوسرے سے آگے جانے کی جنگ نے, یعنی لڑائی یا ریٹ ریس جسے آپ کہیں گے, تکاثر, having more than the other. So you spend your lives, you're engrossed in this, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبر کی زیارت کے لیے پہنچ جاتے ہیں. That's how you spend your life. So a big question here is need or want میں جو نغمہ پی کہہ رہی تھی, how much of it is because میری خواہش ہے, اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا. مثلا کئی لوگوں کو ہورڈنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, ابھی گھر میں چیز ختم نہیں ہوتی یا ختم ہونے کے قریب بھی نہیں ہوتی, پر یہ ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے تو میں اور لے لوں, میں اور لے کے رکھ لوں, میں اور لے کے رکھ لوں. اسٹور بھرے ہوئے ہیں لیکن میں اور لے کے رکھ لوں, کپڑے میں اور لے کے رکھ لوں, اگر اور کچھ نہیں تو گروسری کی چیزیں میں اور لے کے رکھ لوں. ہر ایک کا اپنا ہے. وی آل ہیو ٹو چیک آور سیلس, اور ہر ایک کی کمزوری الگ ہوگی. جو ارم بات کر رہی تھی, ہو سکتا ہے کسی کی کمزوری کپڑے ہو سکتا ہے کسی کی کمزوری بچے ہوں. بہت اچھی چیز ہے, علم میں اضافہ کرتی ہے, پر میں نے ایک زمانے میں خود کو ایک, اللہ مجھے معاف کرے, بک ہولڈر پایا ہے. I would hoard books because it gave me the feeling کہ میں بہت انٹلیکچوئل اور بہت پڑھی لکھی خاتون ہوں, اور میرے گھر میں اور ڈیکوریشن کی اتنی چیزیں نہیں لیکن کتابیں بہت ہیں. Even that became a thing that I was subconsciously, unconsciously showing off. And one has to struggle a lot, and one has to have very open, very honest conversations with oneself کہ میری کمزوری کیا ہے. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹپ اور ایکسرسائز یہ ہوگی کہ چیک کریں کہ اچھا اوکے میری اسپینڈنگ کا ہائیسٹ پرسنٹیج کہاں جاتا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ اس وقت کہ کمانے, آپ نے کمایا ہو یا آپ کے ہسبینڈ کما رہے ہو یا آپ کے فادر کما رہے ہو یا یو نو وٹ ایور اٹ از, واٹ از یور مین اسپینڈنگ ڈرین, مطلب اس بالٹی میں جو سوراخ ہے وہ کون سا سوراخ زیادہ بڑا ہے جس سے پانی بہہ رہا ہے, اور پھر اس میں بیلنس کے اتنا کم بھی نہیں کہ آپ زکوٰۃ, صدقات, خیرات, اللہ کے راستے میں رشتہ داروں کے لیے وہ سب نہ کر رہے ہو, وہاں بھی مسئلہ ہے. جی میرین, I'll take your comment and then we'll have a break. جی just a small practical example مجھے یاد آ رہا تھا کہ I remember when my daughter was getting married, تو اس کی شادی کے وقت ہم مینیو سیٹ کر رہے تھے. تو جو مینیو سیٹ کیا تو she looked at it and she said آپ تو بہت لیکچر دیتی ہیں نا سمپلسٹی کے, تو یہ کیا ہے سب کچھ, یو نو you've kept so many dishes. تو میرے ذہن میں یہ تھا اتنے لوگوں کی ہم نے شادیاں اٹینڈ کی ہوئی ہیں, اتنا کھایا ہوا ہے, how can we keep it you know really simple. So she stood up and she said one main dish and one meetha, and that is what we will do. And you know that is when I realized کہ مجھے ایک ساتھی مل گیا تھا اس وقت جس نے مجھے سپورٹ کیا with this, and alhamdulillah we went ahead with it and it was بہت اچھا ہو گیا اس طرح سے. بٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ معاشرے میں ہم اتنا بڑا ہوا سب کچھ دیکھتے تو انٹیمیڈیٹ بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ. نمبر 2 مجھے یاد آ رہا تھا یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا ہوڈنگ والی بات, تو کیسر شکیل ہوتی تھی اللہ بخشے, she was with us at Al Huda and she passed away after performing Umrah.
And before she went, she came to see me and she said to me کہ مہرین تمہارے گھر میں بہت زیادہ سامان ہے. اچھا اس وقت you know it hit me کہ یہ کیا کہہ رہی ہے مجھے کہ you know and I started later on after she passed away چیزیں نکالنی and میں نے دیکھا ہے ضرورت کی چیزیں نہیں. اس کے گھر جب ہم گئے میت کے وقت I mean to condole with her daughters and everything, یقین مانے ان کے اپارٹمنٹ میں چند چیزیں تھیں, پتی تھوڑی, چینی تھوڑی, کتابیں تھوڑی. کہتی میں نے جو پڑھنی پڑھانی تھی دے دی, جو میں نے پڑھنی ہے وہ رکھی, جو میں which I will not read I have given them away. And that was a big eye opener for me. جو چینی لاتی تھی 10 kilos at a time, میں نے کہا and you know my approach to things changed quite a bit after you know practically seeing these things. ماشاءاللہ, اللہم اغفر لها ورحمها. وہ اتنا بیوٹیفل لیسن دے کے چلی گئی, اور اسی لیے کئی دفعہ کسی کی کہی بھی بات کب دل کو لگ جائے, اور وہ مومنٹ آف چینج جو ہم کہہ نہیں سکتے. اور جو آپ نے بہت پیاری بات اپنی بیٹی کی بولی, اللہ اسے خوش رکھے. اسی لیے ہم رب اشرح لی صدری کے اینڈ میں وہ جو پارٹ ہے نا, وجعل لی وزیرا من اہلی, اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں میں سے کوئی میرا مددگار, سپورٹر, وزیر بنا دے جو تھوڑا سا یہ شیئر کر سکے یہ جو ہے سارا برڈن. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ریئلی چیک کرنے کی ضرورت ہے خود سے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اسپینڈنگ ہیبٹس اس کی رضا کے مطابق